بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اس موقع پر اپنے لیے آنر اور اعزاز سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں جو آج لیپ ٹاپ کے ونرز میرٹ پر، شفافیت پر، ان سب کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت مبارک ہو، اور ساتھ ساتھ یہ خوشی کی بات کہ نئے سال کی شروعات ہے، آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ بھی خوشیوں کا سال پہلے سے بھی زیادہ 2025 سے بھی مزید کامیابیوں کا سال پورے پاکستان کے لیے ثابت ہو۔ ساتھ ساتھ میں 2025 جو ابھی گزر گیا اس کی سوچ سے باہر کامیابیوں پر بھی پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح 2025 پاکستان کے لیے خصوصاً دفاعی لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے ایک کامیاب سال رہا، اور جنہوں نے تاریخ میں نام اپنا رقم کر دیا اور پوری دنیا پر ثابت کر دیا کہ پاکستانیوں میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کتنا صلاحیت ہے۔ اسی دن کے حوالے سے، اس سال کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم سے کئی گنا بڑا طاقت جو ہندوستان ہے، انڈیا ہے، تو اس کے ساتھ ہم کس طرح مقابلہ کر پائیں گے۔ ہمیں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور ہماری لیڈرشپ کی مختلف ادوار میں محنت سے، اور پھر خاص کر میاں محمد نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں جو پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اور ہم اس حد تک محفوظ ہاتھوں میں کہ ورس ٹو ورس اگر یہ دن دیکھنے میں ملتا ہے تو ہم بھی انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی طاقت ہے اور انڈیا کا اسی لحاظ سے مقابلہ کریں گے۔ مگر یہ کسی کی وہم و گمان نیچے سے نہیں تھا سوچ میں کہ اس ایٹمی جو صلاحیت ہے اس کے استعمال کے بغیر بھی ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے۔ اس لیے ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لینا چاہیے کہ جس طرح افواج پاکستان نے جس دلیری سے اس اپنے آپ سے 20 گنا زیادہ بڑے فوج اور ملک کا مقابلہ کیا، میں کہوں گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ میں اور پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کی رہنمائی میں جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی، میں پھر کہوں گا کہ ہم خواب اور ڈریم میں تو سوچ سکتے تھے، مگر یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایک فیلڈ پر یہ ممکن ہو۔ تو یہ آپ سب کو مبارک ہو۔ ہم سارے پاکستانی، آج یہ فنکشن ہے، کوئی سیاسی فنکشن نہیں ہے، اس کے لیے بہت موقع ملتے ہیں، اسٹوڈنٹ کا فنکشن ہے، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا فنکشن ہے، اور ہمیں بات کرنی ہے ملک کی اور پاکستان کی، اور اس طرح باتیں، سیاسی باتیں ہم کھل کر بڑے بڑے جلسوں میں بھی کرتے اور پہلے بھی کیے اور پھر بھی کرتے رہیں گے، مگر بینگ اے پاکستانی یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اگر یہ پاکستان محفوظ نہ ہو تو اس میں آج جس طرح آپ بیٹھے ہوئے شانگلہ یونیورسٹی میں اور اس حال میں لیپ ٹاپ لینے کے لیے، تو کس طرح بیٹھیں گے پھر جب یہ ملک ہی نہ رہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور خاص کر میں جس جگہ آج کھڑا ہوں الپوری میں، شانگلہ میں، یہ میرا آبائی علاقہ ہے۔ میں سے پہلے مقررین نے کہا تو میں گیسٹ نہیں، ہوسٹ ہوں، آپ ہی میں سے ہو، یہاں میزبان ہو، یہ میرا۔ تو ہم نے تو اس خطے شانگلہ نے تو یہاں سے پاکستان کا پرچم بھی اتارا گیا، مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ یہاں تو پاکستان کا پرچم بھی اتارا گیا اور دہشت گردوں نے اپنا پرچم لگا لیا۔ اس غیور خطے کی عوام نے تو وہی دن بھی دیکھے، اور اس کے ساتھ لڑ کر قوم نے
یہاں کے لوگوں نے اپنے ملک میں IDPs مہاجر بنے، اور میں افواج پاکستان کی اگر وہی بات جتنے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے دوسرے لوگ ہیں ان سب کو بھی داد دینا چاہتا ہوں، مگر اسپیشلی مجھے وہ دن یاد ہے، میں اس کا حصہ رہا، اس کا پارٹ رہا، خود مانیٹر کرتا رہا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ وہی جس طرح ان کی شہادتیں ہوئی، مجھے وہ جگہ جگہ بھی یاد ہے، اس طرح تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اپنا خون دے کر اس طرف سے راستہ بنتا، اور وہی بشام کی سائڈ سے، راول پنڈی کی سائڈ سے وہی افواج پاکستان آ کر اور یہاں ایک قوم کے ساتھ مل کر پھر دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لے رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے تو وہی دن پہ دیکھے، ہمیں یاد ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب سب سے پہلے پاکستان ہو تو یہ آگے باتیں چلتے رہیں گی، سیاست بھی چلتا رہے گا، تعلیم بھی چلتا رہے گا، دوسرے چیزیں بھی چلتے رہیں گے۔ تو یہ ہم سب کی ذہن میں، آپ اسٹوڈنٹ ہمارا فیوچر ہے، ہمارا مستقبل ہے، آپ کل کا پاکستان ہے۔ آج اگر آپ فرنٹ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے، یہ کسی جگہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ شہباز شریف صاحب نے اسٹرکٹلی کہہ دیا ہے کہ اگر ہم ان کو لیڈر کہتے، فیوچر کے لیڈر کہتے ہیں، تو ہم اس کو آج سے مانتے ہیں کہ آج اور فرنٹ پر بیٹھ جائے۔ آج اگر آپ اسٹوڈنٹس فرنٹ پر بیٹھے تو اس کی نشانی ہے، یہ ویسے نہیں بیٹھے، یہ اس بات کی ہے کہ ہم آپ کو لیڈر مانتے ہیں، تو اس آگے دن سے نہیں، آج سے ہی مان رہے ہیں کہ ملک آپ کا ہے، آپ کو لیڈ کرنا ہے، آپ کو چلانا ہے، آپ کو ہر ایک فیلڈ میں جانا ہے۔ تو یہ اس کی ویسے کہنے کی تو ہر ایک بات آسان ہے، مگر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، میں اس ٹیم کا حصہ رہا اور پارٹ رہا، جس طرح محنت ہوئی اور جس طرح شہباز شریف صاحب دن رات محنت کرتے، ہمیں بھی دوڑاتے ہیں اپنے ٹیم کے ممبرز کو، اور خود بھی محنت کرتا ہے اس پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے۔ میں وہی بات کر رہا تھا کہ دفاعی لحاظ سے کبھی ہمارے خواب میں نہیں تھا کہ ہمارے پاکستان کے سربراہان جائیں گے اور اس کا زمین کے علاوہ فضا میں بھی استقبال ہوگا، وہی طیاروں میں بھی استقبال۔ آپ نے دیکھ لیا ان جہازوں کو سعودی اور دوسرے جگہوں میں، امریکہ میں، ہر جگہ میں۔ تو یہ آپ سب کو مبارک ہو، اور یہ جیت آپ ساری پاکستانیوں کی جیت ہے۔ جو صلاحیت اور جس طرح ٹیلنٹ سے کام کیا گیا تو پوری پاکستانی قوم جیت گئی۔ آپ کی پاسپورٹ کا وقار بلند ہوگا، وہ گرین پاسپورٹ کی، جس ملک میں آپ جاتے پہلے بھی جایا کرتے تھے اور اب بھی جایا کرتے تھے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق آپ کو دیکھنے میں ملے گا۔ اس طرح معاشی لحاظ سے مجھے وہ دن بھی یاد ہے، میں اس حکومت میں بھی وزیر تھا، PDM کی حکومت تھی، کہ لوگ کہتے تھے کہ 10 دنوں میں دیوالیہ ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہی جو محنت اس دور میں بھی کی گئی، ایک سٹیبلیٹی رکھی گئی، اور پھر دوبارہ جو یہ دور 2 سال ہونے کو ہے، 1.5 سال، اس میں بھی جتنے محنت کی گئی دن رات، تو ایک معاشی استحکام بھی ملا۔ ہمیں وہ دن بھی دیکھنے میں آئے کہ صبح اٹھتے تھے کہ ڈالر 10 روپے مہنگا، درہم ریال 5 روپے مہنگا ہو گیا، اور وہی تندور میں روٹی پر جاتے تھے کہ اس کی قیمت آج ڈبل ہو گئی۔ وہ دن بھی ہمیں دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے دن رات محنت سے وہی ایک استحکام آئے، اور ہماری خواہش ہے کہ جب یہ محنت ہو اور پوری قوم اور نیشن میں ہو تو اس طرح یہ کامیابیاں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ چلتے رہیں گے۔ آج میں اس اسکیم کے حوالے سے آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی، بات تو بہت ہوتی ہے یوتھ کی، جوانوں کی، بات کرنا آسان ہے، سوشل میڈیا پر لوگوں کو کسی ڈگر ڈالنا اپنے مقاصد کے لیے اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے، عمل کرنا مشکل کام ہے۔ عمل کرنا کہ آپ عمل کریں، وہی جو شہباز شریف نے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی 2011 میں، مجھے یاد ہے، وہی چیف منسٹر تھا پنجاب کا، اس پر بڑی تنقید بھی ہوئی، مگر اس نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہی ٹیلنٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہے، وہی غریب ہے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا، تو ان کو بھی کہ وہ اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرے اس ڈیجیٹل ورلڈ میں، اور اپنے صلاحیتوں کو آگے لے کے جائے۔ اس نے وہی اسکیم سٹارٹ کی پنجاب میں، اور بقایا پاکستان بھی ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ کاش ہماری بھی باری آ جائے۔ اور پھر جب ہمارا قائد نواز شریف صاحب
میں بھی اس کی کیبنٹ کا حصہ رہا، 2013 میں آ گیا، اس نے وہی اسکیم دوبارہ پورے ملک میں شروع کی، وہی اس نے ابتدا کی کہ ہر جگہ ملنی چاہیے، پورے پاکستانیوں میں اس طرح ٹیلنٹ رکھنے والوں کو ملنی چاہیے، گلگت بلتستان میں بھی ملنے چاہیے اور کشمیر میں بھی ملنے چاہیے، اور وہی اسکیم 60 کامیابی سے۔ انفارچونیٹلی اگر کوئی اچھا کام شروع کرے تو اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ 2018 میں جو آپ نے دیکھ لیا، 4 سال یہ اسکیم بند رہا۔ آپ جوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کے ذہن میں یہ آنی چاہیے کہ جو لوگ جوانوں اور یوتھ کی بات کرتے ہیں تو جو کچھ ان کو مل رہا تھا ان سے چھین لیا، اس کو بند کر لیا گیا اس اسکیم کو، اور پھر جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہی پھر شہباز شریف کو موقع دیا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان 2022 میں اس کے کیبنٹ کا حصہ رہا۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ جہاں سے کاٹتے ہو وہی فنڈ کاٹ کر اسکیم میں ڈالے، اس کو میں پھر سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہی 2022 سے آپ دیکھ رہے کہ وہی لاکھوں لیپ ٹاپ ملک میں تقسیم ہوئے فری۔ اور میں یہ بات بڑے خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، بدترین مخالف بھی، کہ کسی کو ایک لیپ ٹاپ بھی میرٹ کے علاوہ ملا ہے۔ سب کو کہتے سارے پاکستانی ہے، نہیں ہوا کہ کون کس پارٹی سے، اس کا باپ فلاں پارٹی میں، اس کا فلاں پارٹی میں، جو بھی میرٹ پر آتا تھا ان سب کو میرٹ پر دیے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہم آپ کو 100% یہ لیپ ٹاپس میرٹ پر دے رہے ہیں۔